بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے اور قرآن سمجھ رہے ہوں گے اور قرآن آگے لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری باتیں اچھی لگ رہی ہوں گی اور آپ دوسروں کو بھی بتا رہے ہوں گے کہ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو بچوں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 22واں پارہ۔ 22ویں پارے میں سورہ سبا میں ورس نمبر 10 اور 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ سرہیں بناؤ، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو۔ جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ تو بچوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ ان نبی کا نام تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت تسبیح کرتے ہوتے تھے، اور وہ پروفٹ بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول بھی تھے، اور وہ ایک بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے انہیں کنگ بھی بنایا تھا۔ اور جب کبھی وہ جنگل میں جاتے تھے نا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے تھے۔ ان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، اور وہ یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ ہے نا کتنا بڑا معجزہ؟ اصل میں تو وہ ایک رسول تھے اور وہ ایک بادشاہ بھی تھے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو اس وقت وہ چرواہے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا اور ان کو نبوت دے دی۔ تو بچوں، جب وہ بادشاہ بن گئے نا تو ان کا ایک روٹین تھی، ٹھیک ہے؟ ان کی روٹین کیا تھی کہ وہ رات کو جب سب سو جاتے ہوتے تھے تو اپنا بھیس بدل کر باہر جاتے تھے، اور جو اسٹریٹ میں لوگ آ جا کبھی رہے ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے، داؤد کیسا انسان ہے، صرف اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے۔ اور اپنی آئیڈینٹی نہیں بتاتے تھے، اپنا آپ نہیں بتاتے تھے، کیونکہ لوگ کہیں ڈر کے مارے کوئی فورسفلی ایسا بیان نہ دے دیں جو اصل میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے وہ لوگوں سے پوچھتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا انسان کے روپ میں، اور جیسے ہی جب حضرت داؤد علیہ السلام رات کو باہر نکلے، جیسے ان کی عادت تھی وہ ہر کسی سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا انسان ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا جو کہ اصل میں فرشتہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا تھا، تو داؤد علیہ السلام نے اپنی عادت کے مطابق اس سے بھی پوچھا کہ داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے، کیسا ہے داؤد؟ تو اس شخص نے کہا جو کہ اصل میں فرشتہ تھا کہ داؤد اچھا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک بات ہے۔ داؤد علیہ السلام یکدم سے گھبرا گئے کہ وہ کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ داؤد علیہ السلام جو ہے نا، جو ملک کا مال ہے نا وہاں سے پیسے لیتا ہے اور اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ جو پیسے ملک کے لیے ہیں، جو پیسے اس کی ٹریجری میں ہے، وہاں سے وہ لے لیتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر لیتا ہے، بس یہ چیز ہے، باقی تو داؤد بہت اچھا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام بہت ڈر گئے، بہت زیادہ انہیں خوف آیا کہ یہ اگر غلط کام ہے تو یہ مجھ سے کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دیکھیں کتنا بڑی بات ہے نا، کہ اب وہ پریشان ہے تو پریشانی میں سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا ہے، آپ اب میرے لیے نا کوئی ذریعہ معاش دے دیں، کوئی ایسا بندوبست کر دیں جس سے میں پیسہ کما سکوں اور میں اپنے بیوی بچوں کو سپورٹ کر سکوں، اور مجھے گورنمنٹ کے خزانے سے یہ مال نہ لینا پڑے۔ تو بچوں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا،
وہ لوہا آپ کو پتا ہے نا کتنا ہارڈ، کتنا سخت ہوتا ہے لوہا، لیکن ان کے لیے اتنا نرم ہو گیا جیسے آپ کی پلیڈو ہوتی ہے یا پٹی ہوتی ہے. دیکھا ہے نا کبھی کھیلتے ہیں نا پٹی سے، کتنی نرم ہوتی ہے، جیسے چاہے آپ اسے مولڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا اللہ نے ایسا ہی نرم کر دیا. جب آپ کبھی پٹی سے کھیلیں، پلیڈو سے کھیلیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو سوچا کریں کہ ان کے لیے لوہا اللہ نے ایسے نرم کر دیا تھا. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا لوہے سے چیزیں بنانا. وہ لوہے سے جنگوں کا سامان بناتے تھے، وہ لوہے سے زرہیں بناتے تھے، وہ لوہے سے چین بناتے تھے، چینز بناتے تھے. چینز کی جو انوینشن ہے نا، وہ داؤد علیہ السلام نے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا کہ ایک ہی پرپورشن میں کیسے ایک کے اندر دوسری ڈالنی ہے، پھر دوسری، اس طرح کرتے کرتے وہ پوری چین میل بن جائے گی. تو اللہ نے ان کو یہ سکھا دیا. تو اللہ نے ان کو لوہا اتنا ان کے لیے نرم کر دیا. پھر وہ بچوں کیا ہوا کہ وہ اس سے چیزیں بناتے تھے اور اس کو سیل کرتے تھے، اور ان کی تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی. ان کی ایک جو چین میل تھی وہ کئی ہزار درہم میں سیل ہو جاتی تھی. اور جو مال ان کے پاس آتا تھا نا، جو وہ کماتے تھے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کماتے تھے، اس کو 3 پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیتے تھے، اس کے 3 حصے بنا لیتے تھے. ایک حصہ صدقہ کر دیتے تھے، چیریٹی دے دیتے تھے. ایک حصہ اپنے گھر کو دے دیتے تھے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دیتے تھے. اور جو ایک حصہ ہوتا تھا، جو تیسرا حصہ ہوتا تھا، وہ اس کو اپنے واپس بزنس میں انویسٹ کر لیتے تھے. اسے دوبارہ لوہا خریدتے تھے اور اس کی چیزیں بناتے تھے اور پھر ان کو بیچتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فیور دی. اور پتہ ہے بچوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ وہ کمائی سب سے بہترین کمائی ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی محنت سے کماتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کام کر کے بالکل بھی اس پہ اپنی انسلٹ محسوس نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ تو پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، یہ تو پیغمبروں کی سنت رہی ہے. تو ہمیں تو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی سکل ہے، ہم کوئی کام اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو آپ کو کرنا چاہیے، کوئی سکل سیکھنی چاہیے جس سے آپ فائدہ بھی کما سکیں، فائدہ بھی حاصل کر سکیں اور ارن بھی کر سکیں، اپنا ذریعہ معاش بھی بنا سکیں. تو اللہ تعالیٰ، تو بچوں اس سے ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال طریقے سے رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.